چھوٹی سلطان، جاؤ اور اپنے بڑے بھائی کی بیوہ کو حویلی لے کر آؤ، وہ ہمارے خاندانی وارث کو جنم دینے والی ہے۔ نواب شیر خان کی یہ بھاری اور حکم دہ آواز سنتے ہی راہب سلطان نے اپنے والد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ راہب کچھ دن پہلے ہی بیرون ملک سے اپنی تعلیم اور کاروباری مصروفیات تمام کر کے واپس لوٹا تھا، جہاں حویلی کے قدم رکھتے ہی اسے اپنے بڑے بھائی کے اچانک اور المناک قتل کی خبر ملی۔ پورے گھر میں ماتم کا کوہرام برپا تھا، لیکن نواب شیر خان کا دایاں بازو کٹنے کے بعد بھی ان کی تمام تر توجہ خاندانی نام و نشان اور وارث کے حصول پر جمی ہوئی تھی۔ راہب نے اپنے والد کی آنکھوں میں التجا اور سختی کا عجیب امتزاج دیکھا۔ وہ ان کی حالت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی بحث کے انتہائی احترام اور سنجیدگی سے کہا، بابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ابھی نکلتا ہوں اور بھابھی کو پوری عزت و احترام کے ساتھ اس حویلی لے کر آتا ہوں۔ ان کا اور ہمارے وارث کا دھیان رکھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ نواب شیر خان نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا، وہ اس وقت شہر کے اس تنگ اور چھوٹے مکان میں اکیلی ہے جہاں تمہارا بھائی شادی کے بعد عارضی طور پر مقیم تھا۔ ہمارے دشمن اس طاق میں ہیں کہ کب اس گھر کو بے وارث دیکھیں اور ہم پر حملہ آور ہوں۔ تم ابھی جاؤ اور بغیر کسی تاخیر کے انہیں گاڑی میں بٹھا کر حویلی لاؤ۔ راہب نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی راہب کی گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر نکلی، سڑک پر اٹھتی ہوئی دھول اس کے عزم اور رفتار کی گواہی دے رہی تھی۔ راستے بھر راہب کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بچھڑنے کا گہرا صدمہ تھا اور دوسری طرف ایک ایسی عورت کو حویلی لانے کی بھاری ذمہ داری جس سے وہ آج تک کبھی نہیں ملا تھا۔ شہر کے اس تنگ اور خاموش محلے کی ایک گمنام گلی کے آخری کونے میں ایک پرانا چھوٹا سا مکان واقع تھا۔ اس مکان کے ایک اداس اور تاریک کمرے میں لارب جائے نماز پر بیٹھی زار و زار رو رہی تھی۔ اس کے حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا، جسم شدید نکاہت اور کمزوری سے نڈھال تھا، اور پچھلے 3 مہینوں سے شوہر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بالکل بے سہارا اور تنہا ہو چکی تھی۔ اس کا نہ سسرال والوں سے کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی ایسا اپنا تھا جو اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا۔ لارب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور سسکیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر التجا کی، اے میرے پروردگار، تو سب جانتا ہے، تو ہی میرا اور اس بے گناہ بچے کا واحد محافظ ہے۔ میرے شوہر کے بعد اب اس دنیا میں میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ میرے آنے والے بچے کو اپنی امان میں رکھنا اور اسے ہر بری نظر اور مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس کی حفاظت کر سکوں۔ لارب کے یہ الفاظ کمرے کی خاموشی میں گونج رہے تھے کہ اچانک باہر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر شدید اور زوردار دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سنتے ہی لارب کا دل تھک رہ گیا اور اس کا سارا وجود ڈر کے مارے کانپنے ہوئی لگا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ناگہانی آفات اور نامعلوم افراد کے خوف میں جی رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فوری خیال آیا کہ شاید اس کے شوہر کے دشمن یا کوئی ناپسندیدہ لوگ اسے اس کی بے گناہ بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ اس نے ہمت مجتمع کی، اپنے بہتے ہوئے آنسو دوپٹے کے کونے سے صاف کیے اور کمرے کے کونے میں رکھا ہوا لکڑی کا ایک وزنی ڈنڈا اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی اور ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور پیشانی پر خوف کا پسینہ چمک رہا تھا، مگر ایک ماں کا جذبہ اسے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے مضبوط بنا رہا تھا۔ لارب نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی دروازے کی پرانی کنڈی کھولی اور دروازے کو ذرا سا سرکایا، اس نے بغیر دیکھے، بغیر سامنے والے کا چہرہ پہچانے اپنی تمام تر طاقت اکٹھی کر کے اس شخص پر ڈنڈے سے وار کرنے کی کوشش کی، لیکن باہر کھڑا شخص کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ راہب سلطان تھا۔ راہب نے انتہائی تیزی اور صفائی سے اپنے مضبوط ہاتھ کو آگے بڑھایا اور لارب کے وار کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ راہب کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ لارب کے ہاتھ سے ڈنڈا فوراً چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا اور لکڑی کی گرنے کی آواز گلی میں گونج گئی۔ لارب نے خوف کے مارے چند قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور جب اس کی نظر سامنے کھڑے لمبے باوقار اور سنجیدہ چہرے والے ان شخص پر پڑی تو اس کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ راہب نے سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رعب اور سنجیدگی تھی جس نے لارب کو اندر تک دہلا دیا۔ وہ ڈر کے مارے مزید پیچھے ہٹ گئی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا پورا وجود جسم خوف اور کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ راہب نے جیسے ہی لارب کی یہ حالت دیکھی کہ وہ حمل کی شدید تکلیف اور خوف کے باعث بالکل گرنے کے قریب ہے، اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور پردے اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے انتہائی نرم اور شائستہ لہجے میں بولا،
آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں راہب سلطان ہوں، آپ کے مرحوم شوہر کا چھوٹا بھائی۔ مجھے بابا جان یعنی نواب شیر خان نے آپ کو اور آنے والے بچے کو عزت و حفاظت کے ساتھ حویلی لے جانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ یہاں اس علاقے میں آپ کا اس حالت میں اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ راہب کی سنجیدہ متانت بھری اور نرم آواز نے لاریب کے خوفزدہ دل کو کچھ حد تک سکون پہنچایا، لیکن حویلی کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں سسرال والوں کے حوالے سے ہزاروں خدشات اور سوالات جنم لینے لگے۔ اس نے حیرت اور بے چارگی سے راہب کی طرف دیکھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے مہینوں کی بے چارگی اور تنہائی کے بعد آج اچانک اس کا سسرال اسے لینے کیوں آ گیا۔ راہب نے لاریب کی ذہنی الجھن اور جسمانی حالت کو محسوس کرتے ہوئے زیادہ وقت ضائع نہ کیا اور بولا، آپ اپنے ساتھ بس ضروری سامان اٹھا لیں، گاڑی باہر کھڑی ہے، گاڑی میں چل کر بیٹھے۔ لاریب کے پاس اس وقت انکار کرنے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ تھا۔ اس نے اپنے بچی کی سلامتی کی خاطر راہب کے ساتھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا اٹھایا اور اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ راہب نے عزت کے ساتھ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور لاریب کے بیٹھنے کے بعد خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا سفر انتہائی بوجھل خاموشی میں طے ہوا۔ لاریب گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے آنسو پی رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ دوسری طرف راہب اپنے والد کے دیے ہوئے حکم اور آنے والے وقت کی ذمہ داریوں کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جب گاڑی نوابی حویلی کی اونچی اور بلند و بالا لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لاریب کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ حویلی کا وسیع و عریض صحن، جا بجا کھڑے نوکر چاکر اور محل نما عمارت دیکھ کر لاریب کو شدید احساس کمتری اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ ایک انتہائی سادہ اور غریب لڑکی اس اتنے بڑے روبدار اور نوابی ماحول میں خود کو کیسے ڈھال پائے گی۔ راہب نے گاڑی سے اتر کر ملازم کو لاریب کا سامان اٹھانے کا اشارہ کیا اور لاریب کو اندر آنے کا کہا، لیکن جیسے ہی لاریب نے حویلی کی مرکزی دہلیز پر قدم رکھا، اسے اپنے شوہر کا غائبانہ وجود اور اس کی کمی اتنی شدت سے محسوس ہوئی کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ شوہر کی یاد کا شدید صدمہ، مسلسل ذہنی دباؤ اور سفر کی تھکن جب ایک ساتھ اس کے نازک وجود پر حاوی ہوئی تو لاریب کو اچانک پیٹ میں شدید اور ناقابل برداشت درد شروع ہو گیا۔ لاریب نے اپنا پیٹ تھاما، اس کے منہ سے ایک درد بھری چیخ نکلی اور وہ نڈھال ہو کر برآمدے کی قالین پر گرنے لگی۔ بھابھی! راہب نے فوراً آگے بڑھ کر لاریب کو سنبھالا اور اونچی آواز میں حویلی کی ملازماؤں اور خانام بیگم کو پکارا۔ خانام بیگم جلدی آئیں، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ راہب کی آواز سنتے ہی پورے گھر میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ نواب شیر خان بھی اپنی لاٹھی ٹپکتے ہوئے فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور صورتحال کی سنگینی کو دیکھ کر انہوں نے گرجدار آواز میں ملازمین کو حکم دیا، ڈاکٹر اور دائی کو فوراً فون کرو اور لاریب کو جلدی سے اندرونی کمرے میں منتقل کرو۔ ملازمائیں بھاگتی ہوئی آئیں اور لاریب کو سنبھال کر حویلی کے ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے میں لے گئیں۔ نوکر گرم پانی، تولیے اور ادویات لانے کے لیے دائیں بائیں بھاگنے لگے اور حویلی کی پرسکون فضا دیکھتے ہی دیکھتے ایک شدید تناؤ اور افراتفری میں بدل گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اندر دائی اور ڈاکٹر لاریب کی حالت کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ کمرے کے باہر طویل برآمدے میں نواب شیر خان اور راہب سلطان بے صبری سے چکر کاٹ رہے تھے۔ اندر سے لاریب کی دردناک چیخیں اور سسکیاں باہر تک سنائی دے رہی تھیں، جن سے حویلی کا ماحول مزید بوجھل ہو رہا تھا۔ راہب کے چہرے پر گہری تشویش اور بے چینی کے اثرات بالکل واضح تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ آپس میں ملتا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ لاریب اور اس کے بھائی کی امانت محفوظ رہے۔ دوسری طرف نواب شیر خان کے ہاتھوں میں رکھی تسبیح کے دانے انتہائی تیز رفتاری سے سرک رہے تھے۔ ان کا پورا وجود اپنے خاندانی وارث کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور برآمدے میں پھیلی خاموشی کو صرف لاریب کی چیخیں اور اندر سے آنے والی ڈاکٹر کی ہدایتیں ہی توڑ رہی تھیں۔ نواب شیر خان نے راہب کی طرف دیکھا اور انتہائی بھاری آواز میں کہا، راہب، یہ بچہ صرف ایک جان نہیں، یہ اس نوابی خاندان کی بقا اور عزت کا ضامن ہے۔ اللہ کرے سب خیر سے ہو جائے۔ راہب نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار تقریباً 3 گھنٹوں کی انتہائی دردناک اور طویل کشمکش کے بعد کمرے کے اندر ایک نوزائیدہ بچے کے روئے جانے کی بلند اور صاف آواز گونجی۔ بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی برآمدے میں موجود تمام افراد کے چہروں پر ایک دم سکون پھیلا اور سارا تناؤ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر اور دائی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آئے اور نواب شیر خان کو مبارکباد دیتے ہوئے بولے، نواب صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بے حد خوبصورت اور صحت مند پوتے سے نوازا ہے۔
اور ماں بھی بالکل محفوظ ہے۔ نواب شیر خان کی عمر رسیدہ آنکھوں سے خوشی کے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فوراً زمین پر جھک کر سجدہ شکر ادا کیا اور بلند آواز میں کہا، الحمدللہ، میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بچے کا نام سہراب سلطان ہوگا، یہی میرے گھر کا سچا وارث ہے۔ راہب نے بھی ایک لمبا اور گہرا سکھ کا سانس لیا۔ اپنے باپ کے چہرے پر مہینوں بعد اتنی بڑی خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر راہب کا دل بھی اطمینان اور سرور میں بھر گیا۔ کمرے کے اندر لارب نے ڈھال اور نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ دائی نے جیسے ہی کپڑے میں لیٹے ہوئے نوزائیدہ سہراب کو لارب کی آغوش میں رکھا، لارب کا تمام تر درد، تکلیف اور تھکن لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے بچے کے انتہائی نرم، نازک اور گلابی چہرے کو دیکھا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے مرحوم شوہر کی نشانی اب اس کی گود میں ہے اور اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی نہیں ہے۔ لیکن حویلی کے اس ہال کے ایک اندھیرے کمرے میں کھڑی زہرا، جو نواب شیر خان کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی، اس تمام منظر کو شدید حسد، بغض اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زہرا کا پلان تھا اپنے چچا کی جائیداد اور سرداری پر اپنا مکمل تسلط قائم کرنا، لیکن سہراب کی پیدائش نے اس کے تمام ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ زہرا نے غصے سے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبوچا اور زہریلی نظروں سے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے بچے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں لارب اور اس کے بچے کے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اس معمولی لڑکی کو اس حویلی کا تاج کبھی بھی نہیں بننے دے گا۔ زہرا نے رات بھر اپنے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے لارب اور نوزائیدہ سہراب کے خلاف سازشیں بنی۔ اگلے ہی دن جب نواب شیر خان اور خانم بیگم ہال میں بیٹھے سہراب کی پیدائش کی خوشی منا رہے تھے اور حویلی میں چائے کی پیالیاں سجائی جا رہی تھیں، زہرا غصے سے بھری ہوئی ہال کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ زہرا نے انتہائی تند و تیز اور زہریلے لہجے میں نواب شیر خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، چچا جان، یہ بچہ ہمارے خاندان کا خون ہے اور اس حویلی کا وارث ہے، اس لیے اس بچے کو تو عزت و احترام کے ساتھ حویلی میں رکھا جائے، لیکن اس معمولی، غریب اور بے نام و نشان لڑکی کو فوراً اس حویلی سے باہر پھینکا جائے۔ اس کا ہمارے نوابی شان، خاندانی وقار اور اس اونچے نام سے کوئی تعلق نہیں۔ زہرا کی یہ کڑوی، تحقیر آمیز اور زہریلی باتیں سن کر کمرے کے کونے میں کھڑی لارب کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی کے آنسو تہنے لگے اور اس نے خوف کے مارے اپنے نوزائیدہ بچے سہراب کو اپنے سینے سے اور زیادہ بھینچ لیا۔ اسے لگا اتنی بڑی حویلی کی چھت کے نیچے بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور شاید اب اس سے اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کا بچہ بھی چھین کر اسے سڑکوں پر رولنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ نواب شیر خان نے زہرا کی اس گستاخی اور بیہودہ بات پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی وزنی لاٹھی کو زور سے زمین پر مارا، جس کی گونجدار آواز سے پورا ہال کانپ اٹھا تھا۔ انہوں نے روبدار اور گرجدار آواز میں کہا، اپنی زبان کو لگام دو زہرا، یہ لڑکی ہمارے خاندانی وارث کی ماں ہے اور اس کی پیٹ سے ہمارے خاندان کا چراغ روشن ہوا ہے۔ اس کی عزت اور حفاظت کرنا اس حویلی کے ہر ایک فرد پر فرض ہے۔ ہم کسی صورت اس ماں کو اس بچے سے جدا نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس حویلی سے نکالیں گے۔ زہرا نے غصے سے اپنے دانت پیسے، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد نواب شیر خان خود بھی ایک گہری اور سنجیدہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر لارب کسی شرعی اور قانونی رشتے کے بغیر اس حویلی میں طویل عرصے مقیم رہی تو خاندان کے مخالفین، حسد کرنے والے رشتہ دار اور سوسائٹی کے لوگ لارب کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے اور طرح طرح کی باتیں بنیں گے، جس سے نواب خاندان کی صدیوں پرانی عزت و نام و نمود خاک میں مل جائے گی۔ اس سنگین اور حساس مسئلے کا فوری حل نکالنے کے لیے نواب شیر خان نے راہب سلطان کو اپنے مطالعے والے کمرے یعنی اسٹڈی روم میں بلایا۔ جب راہب سنجیدہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو نواب شیر خان نے اپنے سامنے پڑے ہوئے پرانے لکڑی کے ڈیسک کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی بھاری اور حتمی لہجے میں بولا، راہب، میں نے ایک بہت بڑا اور انتہائی فیصلہ کیا ہے۔ لارب کو اس حویلی میں تحفظ دینے، اپنے وارث کی صحیح اور خاندانی تربیت کرنے اور اس نوابی خاندان کو دنیا والوں کی رسوائی سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم لارب سے نکاح کر لو۔
तुम उसके बच्चे के बाप का साया बनो ताकि कोई भी उस पर या हमारे ख़ानदानी वारिस पर उंगली ना उठा सके। नवाब शेर खान का ये हुक्म राहिब के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। एक लम्हे के लिए उसके जहन पर गहरा सकता तारी हुआ, क्योंकि उसने कभी लारेब को उस नज़र से नहीं देखा और न ही उसने बैरून मुल्क से वापसी पर अपनी ज़िंदगी के हवाले से ऐसा कोई मंसूबा बनाया था। उसकी अपनी एक अलग सोच और तरजीहात थी, मगर अब उसके सामने ख़ानदानी इज़्ज़त का पहाड़ खड़ा था। लेकिन जब राहिब ने अपनी उम्र रसीदा वालिद की चेहरे पर इल्तिजा और झुकी हुई इशारों का बोझ देखा, फिर खानदानी वक़ार को सोचा और दूसरी तरफ उस बेसहारा औरत और अपने मरहूम भाई की यतीम निशानी का चेहरा उसकी याद में उभरा, तो उसके ज़ब्त ने जवाब दे दिया। उसने अपनी तमाम तरजाती ख्वाबों को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। राहिब ने इंतहाई बावकार अंदाज में अपने वालिद के सामने सर झुका दिया और नरम मगर मजबूत आवाज़ में कहा, जी बाबा जान, जैसा आप कहेंगे। मुझे आपका ये फ़ैसला मंजूर है। मैं अपने भाई की अमानत को संभालने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन हवेली के अंदरूनी सहन में इंतहाई सादगी के साथ निकाह की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। काजी साहब ने खुतबा पढ़ा, शरई एजाब कबूल हुआ और लारेब ने भी अपने बच्चे सोहराब की हिफाजत और महफूज मुस्तकबिल की खातिर कांपते हाथों और बहते आंसुओं के साथ निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के तमाम मराहिल तय पा गए और राहिब सुल्तान ने कानूनी और शरई तौर पर लारेब को अपनी बीवी का दर्जा दे दिया। निकाह की इब्तदाई रातें लारेब के लिए किसी बड़ी आजमाइश और जहनी घबराहट से कम न थीं। वो हवेली के बड़े कुशादा और शाहाना कमरे में सोहराब को गोद में लिए बिस्तर के एक कोने में सहम कर बैठी रहती। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपनी किस्मत के इस नए मोड़ को कैसे कबूल करे। जब राहिब रात को काम ख़त्म करके कमरे में दाखिल होता तो लारेब डर के मारे अपना दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ लेती और नज़रें झुका लेती। राहिब उसकी इस झिझक और खौफ को अच्छी तरह समझता था। एक रात जब राहिब कमरे में आया तो उसने देखा कि लारेब बिस्तर पर बैठी सोहराब को फीड करवा रही है। राहिब ने फ़ौरन अपनी निगाहें दूसरी तरफ मोड़ लीं और इंतहाई शाइस्तगी से बोला, मुआशरत, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। और वो खामोशी से कदम पीछे हटाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राहिब ने कभी भी शौहर होने का ज़बरदस्ती हक जताने की कोशिश नहीं की और न ही लारेब पर किसी किस्म का दबाव डाला। वो रात के वक्त कमरे के कोने में मौजूद सोफ़े पर खामोशी से सो जाता और दिन भर लारेब की हर छोटी बड़ी ज़रूरत, उसकी खुराक और अद्वियात का एक मुहाफ़िज़ की तरह दूर रह कर भी ख्याल रखता। राहिब की इस बावकार, शरीफाना और मोहतात रवैये ने आहिस्ता आहिस्ता लारेब के दिल में उसका तमाम खौफ और झिझक ख़त्म करना शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदलने लगे और सोहराब अब हवेली के सहन में बड़ा होने लगा। सोहराब की मुस्कुराहट ने पूरे घर की रौनक लौटा दी थी और नवाब शेर खान अपना ज़्यादातर वक्त अपने पोते के साथ गुजारने लगे। लेकिन दूसरी तरफ ज़हरा के दिल में हसद का जहर कम होने की बजाय मज़ीद गहरा होता जा रहा था। वो लारेब को हवेली की मालकिन बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मौका मिलती ही उस पर तंज के तीर चलाती रहती। एक शाम ज़हरा ने लारेब को बदनाम करने की एक नई और ख़तरनाक साजिश तैयार की। उसने हवेली के स्टडी रूम में जायदाद और ज़मीनों के कुछ इंतहाई अहम शरई और कानूनी दस्तावेज़ात चोरी छुपे गायब कर दिए और अगले ही दिन नवाब शेर खान के सामने बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। चचा जान, देख लें इस गरीब लड़की के लक्षण। इसने हवेली में आते ही जायदाद के कागजात छुपा लिए हैं ताकि ये चोरी छुपे तमाम जायदाद अपने और अपने बच्चे के नाम करवा सके। ये यहाँ सिर्फ दौलत के लालच में आई है। ज़हरा के संगीन इल्ज़ाम के बाद हवेली में एक कोहराम बरपा और शदीद तनाव और बोझलपन फैल गया। नौकरानी दाएं बाएं देखने लगे और नवाब शेर खान के चेहरे पर गहरी तशवीश के बादल छा गए। लारेब पर सख्ता तारी हो गया और वो बेगुनाही की दहाई देते हुए रो पड़ी। लेकिन राहिब ने जज्बाती होने के बजाय इंतहाई ठंडे दिमाग और दानिशमंदी से काम लिया। उसने तमाम मामले की खुद तफ्तीश शुरू की, नौकरों से अलग अलग बास पुर्स की और हवेली के अंदरूनी रास्तों का जायजा लिया। आखिरकार उसने वो तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए जिससे सच्चाई सबके सामने वाज़िह हो गई। उसने नवाब शेर खान और तमाम घर वालों के सामने सबूत रख दिए कि वो कागजात लारेब ने नहीं बल्कि ज़हरा ने खुद छुपाए थे ताकि लारेब पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे हवेली से बाहर निकलवाया जा सके। जब ज़हरा की ये घिनौनी साजिश सबके सामने बेनकाब हुई तो नवाब शेर खान का गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी लाठी ज़ोर से फर्श पर मारी और गज़बनाक होकर ज़हरा को हुक्म दिया, तुमने इस घर के सुकून और इज़्ज़त को बार बार बर्बाद करने की कोशिश की है। फ़ौरन अपना सामान बांधो और इस हवेली से दफ़ा हो जाओ।
زہرا کا چہرہ ندامت سے فک ہو گیا اور وہ روتی ہوئی اپنے غلط قدم پر پچھتانے لگی۔ نوکر اس کا سامان باہر رکھنے لگے اور نواب شیر خان کا حکم حتمی تھا۔ زہرا تباہ حال اور روتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی کہ لاریب نے آگے بڑھ کر نواب شیر خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انتہائی عاجزی سے بولی، بابا جان، خدا کے لیے انہیں معاف کر دے۔ زہرا اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کا حق اس حویلی پر ہم سے پہلے کا ہے۔ اس سے حسد میں غلطی ہو گئی، لیکن اسے حویلی سے نہ نکالیں، اسے ایک موقع اور دے دیں۔ لاریب کی اس بے لوث معافی، اعلیٰ ظرفی اور خلوص نے زہرا کا دل اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ اس کا سارا غرور، حسد اور بغض پل بھر میں خاک میں مل گیا۔ زہرا کی آنکھوں سے پچھتاوے کے زار و قطار آنسو بہنے لگے اور وہ لاریب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو لاریب، میں حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تمہاری پاکیزگی اور خلوص کو نہ دیکھ سکی۔ میں تم سے اور اس معصوم بچے سے معافی مانگتی ہوں۔ لاریب نے زہرا کو اپنے ساتھ اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے سہراب کو زہرا کی گود میں دے دیا۔ زہرا نے سہراب کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دلکش منظر نے حویلی کے تمام در و دیوار کو ایک نئی خوشی اور یکجہتی سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کے تمام پرانے فاصلے، نفرتیں اور نفاق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اگلی شام جب راہب دن بھر کی کاروباری مصروفیات کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا اور اس نے بستر پر سہراب کو نہ دیکھا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، لاریب، سہراب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ لاریب نے اپنے چہرے پر ایک دلکش اور شاداب مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، وہ اپنی بڑی مورے یعنی زہرا کے پاس ہے، وہ دونوں صحن میں کھیل رہے ہیں۔ راہب نے سکون کا ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ لاریب نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور راہب کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے نازک اور کانپتے ہاتھوں سے راہب کی قمیض کے اوپر والے بٹن آہستہ سے کھولنا شروع کر دیے۔ راہب نے خوشگواری اور حیرت سے لاریب کی اس اچانک بدلاؤ کو دیکھا۔ لاریب نے اپنی شرمیلی نظریں اٹھا کر راہب کی آنکھوں میں جھانکا اور انتہائی نرم اور پرتاثر لہجے میں کہا، آپ نے مجھے اور میرے بچے کو جو عزت، سچا تحفظ اور نگہبانی دی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے ماضی کی تمام زخموں اور دکھوں کو بھلا دیا ہے۔ اب مجھے اپنی باقی زندگی میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ راہب نے مسکرا کر لاریب کو اس کی نازک کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور گہری سانس بھرتے ہوئے انتہائی جذباتی اور محبت بھرے انداز میں بولا، آج کے بعد میں تمہیں اس دنیا کی تمام خوشیاں دوں گا اور تم مجھے کبھی خود سے دور نہیں کرو گی، کیونکہ اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ میرا جنون، میری محبت اور میری پوری زندگی ہو۔ حویلی کے تمام اندھیرے ہمیشہ کے لیے جھٹ چکے تھے اور راہب سلطان اور لاریب کی زندگی کا ایک نیا محبت، احترام اور یکجہتی سے بھرا خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ لاریب نے راہب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، راہب، جب میں اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے شوہر کے بعد میری زندگی ختم ہو چکی۔ مجھے ہر پل یہی خوف ستاتا کہ لوگ مجھے اور میرے بچے کو جینے نہیں دیں گے، لیکن آپ نے جس طرح مجھے اور سہراب کو اپنا لیا وہ صرف ایک احسان نہیں بلکہ ایک نئی زندگی ہے۔ راہب نے لاریب کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما اور انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، لاریب، یہ احسان نہیں تھا۔ جب میں پہلی بار تمہیں اپنے لے کر آیا تھا تو میرے دل میں صرف بابا جان کے حکم کی تعمیل تھی، لیکن تمہاری عفت، تمہارے صبر اور تمہارے اخلاق نے مجھے یہ باور کروایا کہ تم اس حویلی کی عزت نہیں بلکہ اس گھر کی روح ہو۔ میں نے بھائی کا وارث سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اگلی صبح جب نواب شیر خان اپنے مطالعے والے کمرے میں بیٹھے کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہے تھے تو راہب کمرے میں داخل ہوا۔ نواب شیر خان نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور راہب سے پوچھا، راہب، حویلی کے حالات اب کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ سہراب کے مستقبل کے لیے اب کیا اقدامات کرنے ہیں؟ ہمارے دشمن ابھی بالکل خاموش نہیں ہوئے، وہ اب بھی اس طاق میں ہیں کہ کوئی کمزوری ملے۔ راہب نے سنجیدگی سے جواب دیا، بابا جان، میں نے سوچا ہے کہ ہم سہراب کے نام پر جو خاندانی جائیداد کا حصہ ہے اسے قانونی طور پر محفوظ کر دیں تاکہ کل کو کوئی بھی رشتہ دار یا باہر کا شخص اس بچے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور جہاں تک دشمنوں کا تعلق ہے میں نے حویلی کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ نواب شیر خان نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو راہب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم نے نہ صرف اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت کی بلکہ اس گھر کا وقار بھی برقرار رکھا۔ اسی دوران زہرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی اور اس نے چائے کا کپ نواب شیر خان کے سامنے رکھا اور پھر راہب کی طرف دیکھا۔ زہرا نے عاجزی کے ساتھ کہا، چچا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ نواب شیر خان نے زہرا کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں زہرا، بولو، کیا بات ہے؟ زہرا نے نظریں جھکا کر کہا، چچا جان، میں نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا اس نے مجھ پر شدید شرمندگی ہے۔ میں حسد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنوں اور بیگانگوں کا فرق نظر نہیں آیا۔
لیکن لاریب نے جس طرح مجھے معاف کیا اس نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب میں سہراب کی پرورش اور حویلی کے کاموں میں لاریب کا بھرپور ساتھ دوں۔ میں اب اس گھر میں کوئی تنازع نہیں چاہتی۔ نواب شیر خان نے مسکرا کر زہرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، جب انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو اور تمہارا یہ بدلنا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ کچھ دن گزرے تو حویلی میں ایک نیا موڑ آیا۔ شہر کا ایک بڑا ذمہ دار خاندان جو نواب شیر خان کے پرانے حریف تھے، حویلی میں اچانک آ پہنچا۔ ان کا بڑا بیٹا جلال خان، جو ہمیشہ سے اس جائیداد پر نظریں جمائے ہوئے تھا، ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح ملازم بھی تھے۔ جلال خان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نواب شیر خان کی طرف دیکھا اور کہا، نواب صاحب، سنا ہے آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی بیوہ کو اپنے چھوٹے بیٹے کے نکاح میں دیکھ کر خاندانی وارث کو سنبھال لیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بے نام و نشان لڑکی کے بچے کو ہم اس علاقے کا سردار تسلیم کریں گے؟ یہ سنتے ہی راہب آگے بڑھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ راہب نے جلال خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جلال خان، تم اپنی حد میں رہو۔ یہ ہماری حویلی ہے اور سہراب اس نوابی خاندان کا قانونی اور شرعی وارث۔ تم کون ہوتے ہو ہماری خاندانی باتوں میں دخل دینے والے؟ جلال خان نے اپنی چیلنجنگ انداز میں کہا، راہب سلطان، اگر تم چاہتے ہو کہ اس بچے کی جان اور مال محفوظ رہے تو تمہیں جائیداد کا آدھا حصہ ہمارے نام کرنا ہوگا، ورنہ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اور پنچایت میں بھی اس بچے کی نسب پر سوال اٹھائیں گے۔ یہ بات سن کر نواب شیر خان غصے میں کھڑے ہو گیا اور انہوں نے اپنی لاٹھی فرش پر مارتے ہوئے کہا، جلال خان، نکل جاؤ میری حویلی سے۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے پوتے کے نسب پر بات کرو، تم اور تمہاری پنچایت جو کرنا چاہتی ہے کر لے۔ نواب شیر خان زندہ ہے اور اپنے وارث کا حق چھیننے نہیں دے گا۔ جلال خان نے غصے سے راہب اور نواب شیر خان کی طرف دیکھا اور دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ یاد رکھنا نواب صاحب، یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ جلال خان کے جانے کے بعد لاریب، جو برآمدے کے پیچھے کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی، روتی ہوئی ہال میں آئی۔ لاریب نے راہب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، راہب، میرے اور میرے بچے کی وجہ سے حویلی پر اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے، آپ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس خاندان کا سکون برباد ہو یا کوئی خون خرابہ ہو۔ راہب نے لاریب کے دونوں ہاتھ تھامے اور انتہائی مضبوط آواز میں کہا، لاریب، سن لو اور غور سے سن لو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، تم راہب سلطان کی بیوی ہو اور سہراب اس حویلی کا وارث۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے، میں تم دونوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ جلال خان جیسے لوگ صرف دھمکیاں دینا جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ شیر کے گھر میں قدم رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لاریب نے راہب کے چہرے پر وہ عزم اور شجاعت دیکھی تو اس کے دل کو بڑا حوصلہ ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کا شوہر ہر طوفان کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ اگلے کچھ دنوں میں راہب نے اپنے تمام تر وکیلوں اور قانونی ماہرین کو بلا کر تمام دستاویزات اپنی مضبوط کروا لیے اور کہ کوئی بھی عدالت اور پنچایت سہراب کے حق کو چیلنج نہ کر سکے۔ ساتھ ہی راہب نے علاقائی پنچایت کے تمام معززین کو حویلی میں دعوت دی۔ پنچایت کے دن تمام وڈیرے اور معززین حویلی کے صحن میں جمع ہوئے۔ جلال خان بھی وہاں موجود تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ لاریب کی غریب پس منظر کا فائدہ اٹھا کر نواب شیر خان کو دبا لے گا۔ جب پنچایت شروع ہوئی تو جلال خان نے کھڑے ہو کر کہا، معززین گرامی، نواب شیر خان کے بڑے بیٹے کی وفات کے بعد اس غیر عورت اور اس کے بچے کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے وارث بنایا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائیداد کی تقسیم قانونی طور پر ہو اور اس بچے کو سرداری کا حق نہ دیا جائے۔ اس پر راہب کھڑا ہوا اور اس نے نکاح نامہ، بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور نواب شیر خان کی دستخط شدہ شرعی دستاویزات پنچایت کے سامنے رکھ دیے۔ راہب نے رعبدار آواز میں پنچایت سے کہا، معززین، لاریب میرے مرحوم بھائی کی شرعی بیوی تھی اور سہراب انہی کا خاندانی وارث۔ میرے والد نواب شیر خان نے سہراب کو اپنا وارث تسلیم کیا ہے اور شرعی طور پر لاریب اب میری بیوی ہے۔ جلال خان کا مقصد صرف ہماری جائیداد کو ہڑپنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پنچایت کے تمام وڈیروں نے تمام دستاویزات دیکھے اور جلال خان کی جھوٹی دھمکیاں اور مسترد کر دی۔ پنچایت کے سربراہ نے کھڑے ہو کر فیصلہ سنایا تو نواب شیر خان اور راہب سلطان کا فیصلہ بالکل شرعی اور قانونی ہے۔ سہراب ہی اس حویلی اور جائیداد کا اصل وارث ہے اور جلال خان کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ جلال خان کا منہ کالا ہو گیا اور وہ رسوا ہو کر پنچایت سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس فتح کے بعد حویلی میں ایک بار پھر سکون اور خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ لاریب نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور سہراب کو گود میں لے کر راہب کے پاس آئی۔ لاریب نے راہب سے کہا، آج مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے میرے نصیب میں کتنا بڑا محافظ لکھا۔ آپ نے مجھے صرف نام نہیں دیا بلکہ میری عزت کی خاطر پوری دنیا سے لڑ گئے۔ راہب نے مسکرا کر سہراب کو اپنی گود میں لیا اور لاریب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، لاریب، یہ تو بس شروعات ہے۔
हमारी ज़िंदगी का हर नया दिन मोहब्बत, इज़्ज़त और खुशियों से भरा होगा। अगले कुछ दिनों में राहेब ने अपने तमाम तर वकीलों और कानूनी माहिरीन को बुलाकर तमाम दस्तावेजात अपने मजबूत करवा ली और कोई भी अदालत या पंचायत सोहराब के हक को चैलेंज न कर सके। साथ ही राहेब ने लकाई पंचायत के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को हवेली में दावत पर बुलाया। पंचायत के दिन तमाम वडेरे और मुअज़्ज़िज़ीन हवेली के सहन में जमा हुए। जलाल खान भी वहाँ मौजूद था और उसे पूरा यकीन था कि वो लारेब की गरीब पस मंज़र का फ़ायदा उठाकर नवाब शेर खान को दबा लेगा। जब पंचायत शुरू हुई तो जलाल खान ने खड़े होकर कहा, मुअज़्ज़िज़ीन गिरामी, नवाब शेर खान के बड़े बेटे की वफात के बाद इस गैर औरत और इस बच्चे को बगैर किसी ठोस सबूत के वारिस बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जायदाद की तकसीम कानूनी तौर पर हो और इस बच्चे को सरदारी का हक न दिया जाए। इस पर राहिब खड़ा हुआ और इसने निकाहनामा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और नवाब शेर खान के दस्तखत शुदा शरई दस्तावेजात पंचायत के सामने रख दिए। राहिब ने रोबदार आवाज में पंचायत से कहा, मुअज़्ज़िज़ीन, लारेब मेरे मरहूम भाई की शरई बीवी थी और सोहराब इन्हीं का खानदानी वारिस था। मेरे वालिद नवाब शेर खान ने सोहराब को अपना वारिस तस्लीम किया है और शरई तौर पर लारेब अब मेरी बीवी है। जलाल खान का मकसद सिर्फ हमारी जायदाद को हड़पना है और इसके अलावा इसके पास कोई दलील नहीं। पंचायत के तमाम वडेरों ने तमाम दस्तावेजात देखे और जलाल खान की झूठी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। पंचायत का सरबराह ने खड़े होकर फैसला सुनाया। नवाब शेर खान और राहिब सुल्तान का फैसला बिल्कुल शरई और कानूनी है। सोहराब इस हवेली और जायदाद का असल वारिस है और जलाल खान का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। जलाल खान का मुंह काला हो गया और वो रुस्वा होकर पंचायत से उठकर चला गया। इस फतह के बाद हवेली में एक बार फिर सुकून और खुशियों की लहर दौड़ गई। लारेब ने शुक्राने के नफल अदा किए और सोहराब को गोद में लेकर राहेब के पास आई। लारेब ने राहेब से कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मेरे नसीब में कितना बड़ा मुहाफिज लिखा था। आपने मुझे सिर्फ नाम नहीं दिया बल्कि मेरी इज्जत की खातिर पूरी दुनिया से लड़ गए। राहिब ने मुस्कुराकर सोहराब को अपनी गोद में लिया और लारेब का हाथ पकड़कर कहा, लारेब, ये तो बस शुरुआत है। हमारी ज़िंदगी का हर नया दिन मोहब्बत, इज्जत और खुशियों से भरा होगा।